الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، آپ کے سامنے لگاتار کئی مقررین نے وقف بل کے حوالے سے یا یہ کہہ لیا جائے وقف ترمیمی بل 2024 کے حوالے سے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی ہے۔ میں آپ کو وقف بل کے حوالے سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ سمجھتے ہیں یہ قانون بنانے والے یا یہ ترمیمی بل کو لانے والے کہ اس سے ہم مسلمانوں کو ان کی عبادت گاہوں سے، ان کے خانقاہوں سے، ان کے مدارسوں سے روک دیں گے اور ان پر قبضہ کر لیں گے اور مسجدیں، خاص طور سے معروف مساجد، ان کو یا تو تالا لگا دیا جائے یا اس پر کسی اور طرح سے اتنی کارروائی کی جائے کہ وہاں نماز کا معاملہ بالکل ختم ہو جائے۔ یہ مساجد اور یہ خانقاہیں اور یہ مزارات یہ مسلمانوں کے مذہبی مقامات ہیں، جہاں مسلمان عبادت کرتے ہیں یا مسلمانوں کے بزرگان دین وہاں آرام کر رہے ہیں۔ اس سے مسلمانوں کا تعلق مذہبی ہے، لیکن ان مساجد سے اور ان خانقاہوں سے اور ان مزارات سے، بزرگان دین کے درگاہوں سے مسلمانوں کے علاوہ برادران وطن کا بھی تعلق ہے، اور وہ تعلق عقیدت کا ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ مساجد میں مسلمان نماز پڑھنے اگر آتے ہیں تو غیر مسلم تعظیم سے مسجد کے باہر اس یقین اور اس اعتماد کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں کہ یہ مسجد سے نکلنے والا آدمی، یہ نمازی جو اپنے رب کو پکار کر نکلا ہے، اگر یہ مجھ پر پھونک دے گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اور اسی طرح سے بزرگان دین کے مزارات اور ان کے درگاہوں پر بھی غیر مسلم بھاری تعداد میں جاتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کے تو مذہب جذبات کے ساتھ کھلواڑ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ برادران وطن جو مسلمانوں سے عقیدت رکھتے ہیں، ان کی مسجدوں سے عقیدت رکھتے ہیں، خانقاہوں سے عقیدت رکھتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایک طرح کا بہت بڑا کھلواڑ ہے۔ اس لیے صرف اس نظر سے دیکھا جائے کہ اس میں مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس بل کے ذریعے یہ غیر مسلموں کے بھی جذبات سے اور ان کی عقیدت کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور یہ بل جہاں مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے وہیں اس ملک کے لیے بھی بے حد نقصان دہ ہے، کیونکہ یہ ملک ایک جمہوری ملک ہے، یہاں ہر چیز دستور اور آئین کے مطابق چلتی ہے۔ اگر دستور کی آزادی ہمارے ملک میں نہیں ہے اور اگر آئین کی تحفظ ہمارے ملک میں نہیں ہے، اس سے یقیناً ایک خاص کمیونٹی کو، ایک خاص مذہب کے ماننے والوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ملک کی ساخت کو بھی عالمی پیمانے پر نقصان پہنچے گا،
کیونکہ ہندوستان کا تعارف پوری دنیا میں ایک بہت بڑا جمہوری ملک، ایک سیکولرزم ملک کے نام سے ہے۔ اگر آپ ایسے قانون لاتے ہیں جو اس پورے ملک کے ایک بھاری تعداد، یا یہ کہہ لیا جائے ایک بڑی تعداد نے جن قوانین کو اپنا لیا تھا، مان لیا تھا آزادی کے وقت، آزادی کے بعد دستور سازی کے زمانے میں، آپ اس سے اگر کھلواڑ کر رہے ہیں اور سرعام اس دستور کی مخالفت کر رہے ہیں اور اس دستور کی جو شقیں ہیں اس کو آپ جھٹلا رہے ہیں اور اس طاقت اور قوت سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ وقف قانون ہندوستان، یہ وقف بل اور یہ وقف بورڈ ہندوستان کے قانون کا کوئی حصہ نہیں ہے، تو یقین جانیے آپ کی اس دیدہ دلیری اور اس دروغ گوئی اور کذب بیانی سے مسلمانوں کو جو نقصان پہنچے گا وہ تو الگ ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ ملک کی ساخت کو اور ملک کی شناخت کو بگاڑنے والے ہیں۔ اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کو نقصان پہنچ جائے گا، نہیں، اس کے ساتھ ساتھ عالمی پیمانے پر ایک غلط پیغام پہنچے گا کہ ہندوستان جہاں دستور کا رواج، جہاں دستور کا راج تھا اور لوگ آئین کے تحت تمام مذہب کے ماننے والے امن اور سکون کی زندگی گزار رہے تھے، وہاں اتنا بڑا جرم کیا گیا کہ قانون کا نام لے کر دستور کو پامال کیا گیا۔ اس لیے اس سنگینی کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہم اور آپ یہ سمجھ کر بھی آگے بڑھیں کہ ہمیں اپنے مذہبی مقامات اور مقدسات اور مذہبی شعائر کی حفاظت بھی کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ دستوری ملک اور جمہوری ملک کے دستور اور آئین کی بھی حفاظت کرنا ہے۔ یہ ہمارے مذہب کا تو مسئلہ ہے ہی، مذہبی مقامات اور مذہبی مقدسات اور مذہبی شعائر کا مسئلہ ہے ہی، ساتھ ہی ہمارے ملک کے قانون اور دستور کے ساتھ ایک گھنونا کھلواڑ ہے۔ ہمیں اس کے آگے بڑھ کر اپنے مذہبی مقامات اور مقدسات کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس ملک کے دستور اور قانون کی حفاظت بھی کرنا ہے، اور انشاءاللہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی طاقت اور بساط کے بقدر ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ اور جب کبھی اس سلسلے میں علماء کرام آپ کو پکاریں، آپ کو بلائیں اور اجلاس میں بلائیں، جلسے میں بلائیں یا پروٹیسٹ میں بلائیں، ان تمام جگہوں پر آپ کو حاضر ہونا ہے اور اپنی دینی اور اپنی مذہبی اور اپنی ملکی ضرورت سمجھ کر وہاں پہنچنا ہے کہ آپ کو ملک بھی بچانا ہے، آپ کو اپنے مذہبی مقدسات کی بھی حفاظت کرنا ہے۔ یہ سوچ کر ہم میں سے ہر شخص یہاں سے جائے کہ ہمیں اپنے مذہب کی بھی حفاظت کرنا ہے اور اپنے ملک کی بھی حفاظت کرنا ہے۔ چند فرقہ پرست اور متشدد ذہن کے لوگوں کے سامنے ہم اپنے ملک اور مذہب کو اس طرح رسوا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سنگین مسئلے میں غور کرنے کی اور آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اب میں